جس شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کرنا ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، قبل اس کے کہ آپ کی امام سے کیسے ملاقات ہوئی، یہ بتانے سے پہلے خود اس شخصیت کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ علامہ مجلسی کے بارے میں جو ملتا ہے، انہوں نے جو خدمتیں انجام دی ہیں وہ بہت زیادہ خدمتیں انجام دی ہیں، اور واقعاً وہ شخصیت اپنے اعتبار سے بے مثل و بے نظیر ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں جب 3 سال کا تھا تو میں 3 سال ہی کا تھا جب میں نے بہت سے علوم سیکھ لیے تھے، اور نماز و روزے کا پابند تھا، اور جماعت کی نماز میں 3 سال کی عمر میں جاتا تھا، اور نماز شب پابندی سے پڑھتا تھا 3 سال 3 سال یعنی میں نے ضروری علوم، واجبات، مستحبات، ارکان نماز میں نے 3 سال کی عمر میں سیکھ لیے تھے، اور میں 3 سال کی عمر نماز جماعت میں شریک ہوتا تھا، نماز شب پڑھتا تھا، اور جو حدیثیں اور تعلیمات اور واقعات اپنے والد بزرگوار سے سنتا تھا وہ بچوں کے درمیان جا کے بیان کرتا تھا۔ اچھا، تو 3 سال اس کے بعد انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، انہوں نے جس وقت یہ کام انجام دیا، اگر آپ ان کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگوں کی توجہات ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کی طرف کم ہو گئی تھی۔ اچھا، توجہ جیسا کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ عقلی علوم کی طرف، فلسفے کی طرف، عرفان کی طرف زیادہ جا رہے تھے، اور اس زمانے میں عرفان اور فلسفے کا زیادہ دورہ تھا۔ روایت اہل بیت حسین کی طرف سے اتنی جو توجہ ہونا چاہیے اتنی توجہ نہیں تھی، روایات بالکل نظر انداز کی جا رہی تھیں، توجہ دوسری باتوں پہ تھی۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے۔ اچھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو چیز تھی وہ 2 چیزوں کا اثر تھا جو ان کے تعلق سے ملتا ہے، اور اس میں ان کے والد کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ 2 واقعات ان کے بارے میں ملتے ہیں کہ ایک تو واقعہ وہ ہے کہ ان کے والد کے بارے میں ہے کہ جس وقت ان کو ایک مرتبہ بتاتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے دعا کا حال پیدا ہوا۔ دیکھیے، دعا آدمی مانگتا بہت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا حال، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کا احساس ہوتا ہے میری دعا قبولیت کی منزل تک ہو رہی ہے۔ ایک ایسا ماحول، ایک ایسی کیفیت، ہر انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، دل کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دل خدا کی بارگاہ سے جا کے متعلق ہو گیا ہے، اور دروازے رحمت کے کھل گئے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ وہ ایک کیفیت آدمی کو کبھی کہیں نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو کہتے آدمی اس وقت اپنے امام عصر کے ظہور کی دعا کرے، وہی سے بہتر۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب میری وہ کیفیت مجھ پر طاری ہوئی اور وہ قبولیت دعا کے اثرات مجھے نظر لگے، تو میں نے دعا ان کے پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جو علوم آل محمد علیہ السلام کے نشر و اشاعت کرے۔ یہ علامہ مجلسی کے والد صاحب؟ کیا والد صاحب؟ اچھا، دعا کر رہے ہیں، دعا کرے ٹھیک، کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر۔ اس کے بعد پھر یہ ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور خواب دیکھا جو بڑا عظیم خواب تھا، جس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو عالم خواب میں معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اچھا، معصومین کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، گود میں ان کے، انہوں نے وہ جس گبھے پر بچہ تھا وہ بچہ رسول خدا کے ہاتھوں میں دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کر کے دعا فرمائی۔ پھر یہ بچہ علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں گیا، انہوں نے اپنے دست مبارک کو لے کے دعا فرمائی، یہاں تک یہ بچہ معصومین سے ہوتا ہے امام علیہ السلام کے دست مبارک آغوش مبارک آیا۔ معصومین نے اس بچے کے لیے دعا فرمائی، خدا اس کو علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کرنے والا قرار دے۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے جو کتاب بحار الانوار لکھی ہے، واقعاً اس زمانے میں کتاب لکھنا آسان کام نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا۔
آج بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہار پڑھی نہیں ہے، صحیح. اور انہوں نے اس زمانے میں بہار الانوار لکھی ہے جب ریفرنس کی کتابیں موجود نہیں تھیں، ان کو تلاش کرنا پڑتا تھا. جی. ان کے تلاش کرنے کو ملتا ہے کیونکہ اس وقت تعلقات ان کے بادشاہ سے اچھے تھے. کوئی کتاب ملتی تھی، یمن میں کوئی کتاب تھی، اچھا. تو بادشاہ نے گراقد ہدیے کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ وہاں سے کتاب لے کر کے آؤ. تو انہوں نے کتابیں جمع کی اور بہت بڑا ذخیرہ تھا. ان کتابوں سے انہوں نے جو چیزیں تھیں وہ روایات اہل بیت علیہ السلام کو نقل کرنا شروع کیا. اچھا. البتہ یہ بات میں ضمن عرض کروں کہ آج کل ایک ٹرینڈ یہ چلا ہے، بہت سے لوگ بہار الانوار کو ضعیف قرار دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں بہار الانوار ضعیف کتاب اس لیے کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ جو کتابیں نقل کی، حدیثیں نقل کی ہے، ان سب حدیثوں کے حوالے نقل کیے ہیں اور معتبر کتابوں سے نقل کی ہے. البتہ اس میں بعض کتابیں ایسی ہیں جو خطی تھیں، جو مشکل سے دستیاب تھیں، کیونکہ یہ بھی آپ کے ذہن میں بات رہے کہ ہمارے پاس جو علمی ذخیرہ تھا، چونکہ حکومت عام طور سے شیعوں کی نہیں رہی ہے اور دوسروں کی حکومت نہیں ہے، تو ہماری کتابیں جو معصومین سے اور کیا کہتے ہیں علماء نے لکھی تھی، ان کا بہت بڑا ذخیرہ جلا دیا گیا تھا. جی. بہت بڑا ذخیرہ ہماری کتابوں کا جلا دیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی. تو اس صورت میں بہت سی کتابیں ختم ہو گئی. اب اس پہ جو کتابیں کہیں سے ملتی تھیں ان کو علامہ مجلسی لے کے آتے تھے، جمع کرتے، بعد میں تحقیق کریں فی الحال چیز کو جمع تو کر دیا جائے. تو انہوں نے کتابوں کو جمع کیا اور اس کا جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا کہ باقاعدہ بہار الانوار میں ساری چیز جمع کی اور ابواب کے ساتھ نقل کی، یعنی باقاعدہ فہرست کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ کتابیں انہوں نے جمع روایتیں نقل کی. اور ہر مضمون میں انہوں نے ہر باب میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں پیش کی. اچھا. آیتوں کے بعد پھر اس مضمون کی روایتیں پیش کی اور ان آیتوں کی تفسیر بھی بیان کی، توضیح بھی بیان فرمائی. پھر روایتوں میں بھی بعض جگہ بیان کے نام سے، بیان و ذالک کے نام سے اس کی وضاحتیں بھی فرمائی ہیں. تو اس طرح سے یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے اور ان کے بارے میں جو ملتا ہے کہ ان کو اگر ان کی زندگی کو تقسیم کیا جائے تو کم از کم جو مجھے اگر یہ صحیح یاد ہے کہ روزانہ انہوں نے 20,017 یا 20,000 الفاظ لکھے ہیں. اوہ، اچھا. یعنی جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اگر ان ساری کتابوں میں جتنے الفاظ استعمال کیے گئے، جتنی سطریں استعمال کی گئی ہیں، جی، اگر ان کی زندگی پر تقسیم کیا جائے تو روزانہ 20,000 ایسی، جو مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، جی، تقریباً 10-20,000 الفاظ سطریں روزانہ انہوں نے لکھی ہیں. اور اس عمر میں، جبکہ 73-72 سال کی بہت زیادہ عمر میں نہیں تھی، اتنا جمع کرنا، کتابوں کا پڑھنا، میں جانتا کہ پڑھنے میں وقت لگتا ہے، لکھنے سے کتابوں کا پڑھنے کے بعد ان روایتوں کا نکالنا، ان روایتوں کو ابواب میں تقسیم کرنا، پھر ان کو دوسرے ابواب قرار دینا، ضمنی باب قرار دینا، پھر ان کو تقسیم کرنا، پھر ان کی وضاحت کرنا، کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور روایت اہل بیت علیہ السلام کو واقعاً انہوں نے زندہ کیا. البتہ ظاہر ہے کہ ہمارے کوئی بھی کتاب ایسی جو آپ کی ساری روایتیں صحیح ہوں، لیکن یہ کہنا کہ بہار الانوار ایک ضعیف نہیں ہے. بہار الانوار کے کتابیں ہیں، ہر کتاب کی اس میں بھی صحیح روایتیں ہیں، ضعیف. اس کے انہوں نے شرحیں بھی لکھی ہیں، یعنی انہوں نے جو کام کیا بہار الانوار کے ساتھ ساتھ انہوں نے اصول کتب اربعہ کی شرحیں لکھی. اچھا. میرات العقول لکھی ہے، تہذیب استبصار کی شرح لکھی ہیں، یعنی روایتوں کی شرح اچھی خاصی لکھی انہوں نے. کیا کہتے ہیں، بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا. پھر اس کے بعد اس زمانے کے اعتبار سے فارسی میں بھی کتابیں لکھی انہوں نے.